معروف لکھاری اور تجزیہ کار عمار مسعود نے کہا ہے کہ اب کوئی شخص اور ادارہ عمران خان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ ان سب کے لیے خان صاحب بے اعتبار ہیں اور بے اعتبار رہیں گے۔ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو خان صاحب کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ملک کی تاریخ کا یہ بھیانک باب اس کے بعد دفن ہو جائے گا۔ یہ تاریخ دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ خان صاحب کبھی سیاسی شہید نہیں بن پائیں گے اور انہیں ہمیشہ غریب کش اور جمہوریت دشمن کے نام سے پکارا جائے گا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں عمار مسعود کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد سے اب تک عمران خان نے کئی پینترے بدلے، کئی داؤ آزمائے اور کئی دھمکیاں دی، بہت سوں کو ناراض کیا اور بہت سوں کو منانے کی کوششیں کی۔ اپنی بدترین کارکردگی کے باوجود جلسوں میں گھیر گھار کر لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو لایا گیا اور ان کو نت نئے بھاشن سنائے گئے، حتیٰ کہ امر بالمعروف کی تھیم پر وفاقی دارالحکومت میں ایک جلسہ بھی منعقد کیا جا رہا ہے۔ توقع ہے کہ اس جلسے میں وہی تقریر دہرائی جائے گی جو گزشتہ 22 سال سے تبدیل نہیں ہوئی۔ متحدہ اپوزیشن اس سے اگلے دن اپنا جلسہ منعقد کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے اس وقت پورے ملک سے قافلے روانہ ہو چکے ہیں۔ قطع نظر اس بات کے کہ کس کا جلسہ بڑا ہوگا، کس کے جلسے میں عوام زیادہ جوش و جذبے سے شامل ہوتے ہیں اور کس کے جلسے میں انہیں سرکاری گاڑیوں میں بھیڑ اور بکریوں کی طرح بھر کر لایا جاتا ہے۔ بقول عمار مسعود اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اب خان صاحب پر کوئی بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ خان صاحب نے سب سے پہلے اپنے محسن فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کیا، جو اب کسی طور پر بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ وجہ بہت واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی تمام تر توانائیاں عمران کو لانے پہ صرف کیں۔ ان کے جلسے منعقد کروانے سے لے کر اتحادی گروپ بنوانے تک، RTS کو بٹھانے سے لے کر نواز شریف کو نکالنے تک، سینٹ چیئرمین کے الیکشن سے لے کر فائنانس بل منظور کروانے تک، یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے چلتی رہی۔ لیکن خان صاحب نے احسان مند ہونے کے بجائے موقع پاتے ہی اسی اسٹیبلشمنٹ کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی، یونٹی آف کمانڈ کو توڑنے کی سازش کی، اسٹیبلشمنٹ میں دھڑے بنانے کی کوشش کی، پوری فوج کو بھرے جلسہ عام میں جانور کہا، جنرل باجوہ کے ساتھ نجی فون کال کی گفتگو کا لطیفہ بنانے کی کوشش کی۔ لہٰذا اب اس طرف سے عمران کا پتہ ہمیشہ کے لیے کٹ چکا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اس حکومت کو گرانے کے لیے بس نیوٹرل ہونا ہی کافی ہے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ عمران پر اتحادی جماعتیں بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ ماضی میں عمران انہیں جن القابات سے نوازتے رہے ہیں، اگر ان سے صرف نظر کر بھی دیا جائے تو موجودہ کٹھن صورتحال میں بھی عمران کا اپنی اتحادی جماعتوں سے سلوک اچھا نہیں۔ MQM اور مسلم لیگ قاف جانتی ہے کہ اس وقت عمران صرف اپنی بھنور میں پھنسی کشتی نکالنے کے لیے ان کے پاؤں پڑنے کو تیار ہیں، لیکن جوں ہی یہ طوفان تھمے گا وہ ان سے وہی سلوک کریں گے جو ان کے بقول نیوٹرل کے اصل معنی ہیں۔ عمران پر ان کی اپنی جماعت کے لوگ بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ عمران ایک ڈکٹیٹر بننا چاہتے ہیں اور ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ جس نے ان پر احسان کیا انہوں نے اسی کا صفایا کر دیا۔ اکبر ایس بابر، جسٹس وجیہ الدین احمد، جہانگیر ترین اور علیم جیسی بہت سی مثالیں سب کے سامنے ہیں۔ اب تحریک انصاف کے ارکان کو ان سے خیر کی کوئی توقع نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص اپنے قریبی دوست نعیم الحق مرحوم کے جنازے میں نہیں گیا وہ ان کے لیے کیا فلاح کا پیغام لائے گا۔ بقول عمار مسعود بیرونی ممالک بھی عمران پر کسی طرح کا اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ امریکہ کے دورے کے بعد ورلڈ کپ جیسی خوشیاں منانے والے خان صاحب نے ہر ممکن کوشش کر لی مگر بائیڈن نے کال نہیں کی۔ اس کے بعد خان صاحب نے امریکہ کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں، جو خارجہ پالیسی کے لیے زہر قاتل ہے۔ چین کا منصوبہ سی پیک خان صاحب کے دور میں متنازع بنایا گیا اور جان بوجھ کر اس کی سربراہی عاصم باجوہ جیسے بدنام زمانہ شخص کو دی گئی۔ خلیج کے ممالک سے آنے والے تحفے توشہ خانے سے غائب کر کے بیچ دیے گئے اور بدقسمتی سے اس کی اطلاع ان ممالک تک بھی پہنچ گئی۔ یورپی یونین کو خان صاحب نے اپنی بربادی کا ذمہ دار قرار دے کر پاکستان کے تعلقات مزید برباد کر دیے۔ ایسے میں جب روس کے مظالم کا دنیا بھر میں چرچا ہے، موصوف نے وہاں کا دورہ کر کے دنیا کو مزید ناراض کر دیا۔ جہاں دنیا کو دہشت گردی کی افریت کا سامنا ہے، وہاں طالبان کے حق میں بیانات نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ان حرکتوں کی وجہ سے اب بین الاقوامی دنیا کے دل میں خان صاحب کے لیے کوئی محبت باقی نہیں رہی۔ خان صاحب کی رخصت کی خواہش انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے۔ عمار کہتے ہیں کہ اگرچہ خان صاحب عدم اعتماد کی تحریک کو مارکہ خیر و شر بنانے کی دینی تعویلات کا بار بار ورد کرتے ہیں،
مگر شاید انہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ سنجیدہ مذہبی طبقہ ان پر اعتبار نہیں کر رہا۔ وہ جانتے ہیں کہ جو شخص خاتم النبیین نہ بول سکے، جسے روز قیامت اور روز قیادت میں فرق معلوم نہ ہو، جو کلمہ طیبہ ادا نہ کر سکے، جس نے کبھی عید کی نماز نہ پڑھی ہو، جس نے سیاسی مقاصد کے لیے ایاک نعبد کا بے دریغ استعمال کیا ہو اور اس سے آگے کسی آیت مبارکہ کا علم نہ ہو، وہ شخص مذہب کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ سنجیدہ مذہبی طبقہ ایسی شعبدہ بازیوں اور ڈراموں کا اعتبار نہیں کر رہا۔ المیہ یہ ہے کہ چاروں صوبے بھی خان صاحب پر اعتبار نہیں کر رہے۔ کے کے لوگ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ نہ ہمارے ہاں 350 ڈیم بنے، نہ صحت کا سونامی آیا، نہ تعلیم کے میدان میں کچھ ہوا، نہ غربت کم ہوئی، نہ روزگار ملا، لہٰذا ہم 8 سال اس دھوکے میں رہنے کے بعد پھر کیسے دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ کوئٹہ کی ہزارہ کمیونٹی لاشیں سامنے رکھ کر وزیر اعظم کو پکارتی رہی، مگر خان صاحب بلیک میل نہیں ہوئے۔ پنجاب کے لوگ بزدار اور اس کی کرپشن سے نالا اور خاصا مصر ہیں کہ یہی وسیم اکرم ثانی ہیں۔ سندھ حکومت کے خلاف خان صاحب نے جو مہم شروع کی، اس کا گواہ سارا پاکستان ہے۔ اس مشکل صورتحال میں اگر خان صاحب مدد کے لیے صوبوں کو پکارتے ہیں تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اب صوبے بھی ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ عمار مسعود یاد دلاتے ہیں کہ خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بیوروکریسی کو سیاست سے پاک رکھیں گے، مگر 4 سال میں انہوں نے جو سلوک بیوروکریسی کے ساتھ کیا، اب ان پر کوئی بیوروکریٹ اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ من پسند آئی جس کا پنجاب میں بار بار بدلنا، وزارتوں کے سیکرٹریوں کو سیاسی مقاصد کے لیے تبدیل کرنا، راولپنڈی رنگ روڈ میں اپنی کرپشن کا ملبہ بیوروکریٹس پر ڈالنا، آحت چیمہ اور فواد حسن فواد جیسے بہترین بیوروکریٹس کو ناجائز مقدمات میں گرفتار رکھنا، ان سب اقدامات کے بعد بیوروکریسی کا اعتبار چھن چکا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب پاکستان کے عوام خان صاحب پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ خان صاحب نے جو سبق ان کو دکھائے تھے، اب ان سب کی قلعی کھل چکی ہے۔ غریب کا نام لینے والی حکومت نے غریب کا جینا محال کر دیا۔ مہنگائی اپنے عروج پر ہے، لاقانونیت کا دورہ ہے، ترقیاتی منصوبے بند ہو چکے ہیں، روزگار ختم ہو چکے ہیں، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، بجلی اور گیس کے بل سوہانے روح بن چکے ہیں۔ ایسے میں خان صاحب عوام کا اعتماد بھی کھو چکے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔